لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمجید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں UMT TV کی عید ٹرانسمیشن. سب سے پہلے ہمارے تمام ویورز کو عید الاضحیٰ مبارک. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر یوسف عوان جو کہ ڈین ہے اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ، اینڈ مس سعدیہ آصف جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا عید کا دن کس طرح ہوتا ہے اور ان کی آج جو اب کی عید ہے وہ کس طرح مختلف ہے ان کی بچپن کی عید سے. السلام علیکم اینڈ عید مبارک. وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عید کے دن کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ عید کا دن سب سے پہلے صبح اٹھ کے تو نماز کی تیاری ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہم جو ہے نا وہ عام ٹریڈیشن کے مطابق کچھ نہ کچھ کھا کے جاتے ہیں. سوئیاں عام طور پہ بنتی ہیں، چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید پہ بھی. بڑی عید کی جو خاص ڈشز ہیں گوشت وغیرہ کی وہ بعد میں بنتی ہیں. تو آغاز تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارا جو ہے میرا تعلق چونکہ گاؤں سے ہے، اور ہم کافی سالوں سے 70 سے میں لاہور میں ہوں، اور ہم دو جگہ پہ عید کرتے ہیں. یہاں لاہور میں بھی کرتے ہیں، بچوں کا زیادہ تر ان کی دوستیاں یہیں پہ ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. لیکن میں گاؤں میں بھی قربانی کا بھرپور بندوبست کرتا ہوں، اور ہر سال اس طرح کرتے ہیں کہ 4-5 من کا کوئی گوشت کا کوئی جانور خریدتے ہیں اور وہاں جا کے ہم کرتے ہیں. وہ سارا سال ایک تو یادیں رہتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو سارا ہی گوشت ہم بانٹ آتے ہیں. دو جگہ عید کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ لاہور میں بھی قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے دن آپ گاؤں جاتے ہیں؟ وہ ہم نے ارینج کر دیا، دوسرے دن تو گاؤں چلے جاتے ہیں. صحیح. مس آپ بتائیں آپ کے یہاں عید کے دن کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ میرا عید کے جو ایکسپیرینس ہے بڑا ڈائیورس ہے. میرا ہم گاؤں میں بھی عید کرتے ہیں، ہم شہر میں بھی عید کرتے ہیں. میری کچھ فیملی جو ہے اور میرے فادر جو تھے ان کی پوسٹنگ آؤٹ سائڈ پاکستان تھی، تو باہر کے ملکوں میں بھی بہت ساری عیدیں تھیں جو وہاں پہ بھی گزری. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میری کون سی عید ہے اور کون سا پیٹرن ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن گاؤں کی عید جو ہوتی ہے وہ تھوڑا زیادہ فن ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں. بزرگ سارے وہاں پہ ہیں جیسے دادا دادی یہ لوگ، تو ان کے ساتھ پھر اس میں گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر گھر جانا ہے، ہر ایک کو ملنا ہے، اور یو گیٹ انوائٹیڈ بائی آل دا پیپل اوور دیئر. دوسرا جو باہر کے ملکوں میں ہو رہی ہوتی تھی ہماری عیدیں، اس میں ہم صبح صبح سارے تیار ہو جاتے تھے، سب مسجد میں جانا لازمی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں گھر پہ رہیں گی اور صرف سوئیاں پکائیں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ عیدگاہ کی طرف جائیں گے. اس میں یہ ہوتا تھا ہم بچے، عورتیں اور مرد سب جو ہے مل کے، ہم سارے کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے عیدگاہ میں کنورٹ کیا ہوتا ہے، مسلم کمیونٹی سینٹرز، وہاں سارے چلے جاتے ہیں، نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور وہاں سے ہی آلریڈی انویٹیشن آیا ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہے. وہاں پہ تو قربانی والی جو پریکٹس وہ نہیں کی جاتی، وہ عموماً پاکستان میں ہی ان کے بہاف نہیں، وہاں پہ فارمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بکروں کے فارمز ہیں، جانوروں کے فارمز ہوتے ہیں. آپ نے پہلے وہاں پہ بکنگ کرائی ہوتی ہے، تو پہلے ہم لوگ سارے لنچ یا بریک فاسٹ جو بھی ہوتا ہے اس سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کام جو ہے مردوں کا سٹارٹ ہوتا ہے. وہ لوگ عورتیں سوشلائز کرتی ہیں اور اپنے بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کچھ نہ کچھ، لیکن مرد سارے فارمز کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بکنگز کروائی ہوتی ہیں. فارمز والا جو پروسیجر ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے نا، اٹس سبجیکٹ ٹو دا اویلیبلٹی آف دوز اینیملس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیک والی سائڈ پہ اس طرح سے ذبح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اس طرح سے کاٹ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی، یو ریئلی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ. اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دی وے یو سیلیبریٹ ان پاکستان. ایگزیکٹلی. اور پاکستان میں اب یہاں پہ جیسے آج کل جو عید گزر رہی ہے آج بھی جو ہے، اس میں یہ ہے کہ صبح صبح کپڑوں کے مسئلے، کپڑے ریڈی ہو جائیں، بچوں کو تیار کرو، ان کو بھجواؤ. اور یوزلی میں اور میری مدر ان لا گھر پہ رہتے ہیں، اور ہم لوگ فاسٹ کرتے ہیں جب تک کہ قربانی آ نہیں جاتی، گوشت گھر میں آ نہیں جاتا. ہم اس وقت تک ایک چھوٹا سا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہم اسی سے کھولتے ہیں. چھوٹی عید پہ تو ساروں کو کھلا پلا کے بھیجتے ہیں لائک میٹھا، لیکن اس عید پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قربانی ہوگی اس کے بعد ہی میٹھا سٹارٹ ہوگا. سو یوزلی سارے یوں ہی جاتے ہیں، کچھ اتنا. All of them are partially fasting. Exactly, all of us are partially fasting.
تو اس میں یہ بڑی ہوتی ہے کہ جی جلدی سے قربانی کرو کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے, جلدی سے قربانی کرو, کچھ کھانا ہے. تو سارے اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سائی کو پکڑو, بے شک آج اس کو گھسیٹ کے کیوں نہ لانا پڑے اور کہیں سے بھی مل جائے. اور یوں کرتے ہیں ہم کئی دفعہ اس کو اتنی رشوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ان کی نہ کرو, تم ہمارا کر دو. ٹھیک ہے, تو ساتھ والوں کا ایگزیکٹلی, تو ساتھ والوں کا کسائی بھی اٹھا کے ہم اپنے گھر لیتے ہیں کہ تمہیں 1000 زیادہ ملے گا, آ جاؤ. تو وہ وہاں سے یہاں آتا ہے بکرا کاٹنا شروع کرتا ہے. غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں آن اسکرین. ہم نے ایسے بڑے کرپشن کے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 3 ڈفرینٹ سوسائٹیز میں عید سیلیبریٹ کیا ہے, ابراڈ پاکستان, پھر کنٹری سائڈ میں بھی ولیجز میں, اور پھر لاہور میں. وچ ٹائپ آف دا عید یو انجوائے دا موسٹ, لاہور میں, گاؤں میں, یا باہر؟ مجھے لگتا ہے کہ ساری عیدیں بہت اچھی. ریئل ایسنس کس کے اندر ہے؟ باہر والی میں اور گاؤں والی میں. آئی ووڈ رادر سے دیٹ کہ گاؤں میں بھی اکٹھے ہونے کا بہت زیادہ ایک ہے کہ مے بی اس لیے کہ ہم لوگ جاتے بھی ہیں تو ایک فیل ہوتی ہے کہ سب کو ملنا ہے اور سب نے آنا ہے. شہر میں بھی تو لوگ ایسے ملتے ہیں. شہر میں تو ہم کھانوں پہ ملتے ہیں, لائک ہم نے عید کر لی, گوشت بانٹا, سب کو ملے, اور پھر شام میں ہمیں پتہ ہوتا ہے آج ہماری طرف کھانا ہے یا ہم نے کسی کی طرف جانا ہے اور کھانا ہے, آرگنائزڈ سارا ہوتا ہے. لیکن گاؤں میں تو اٹس لائک, کیونکہ میری زیادہ بچپن والی عیدوں کی ایسوسیشن زیادہ گاؤں میں, تو اٹس لائک یو آر آن دا روڈز آل دا ٹائم. لائک بچے بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ لینے جا رہے ہیں. وہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر, بہت ساری چیز, ایگزیکٹلی, وہ بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہیں, کھانے والی چیزیں, کھیلنے والی چیزیں, اس طرح کی. تو لائک میری کیونکہ وہ ٹائم وہ تھا کہ جب آئی واز ناٹ میریڈ اور دادا دادی بھی ہوتے تھے, تو پیسے ان کی جیبوں سے نکالنے اور بھاگ جانا. ایموشنل افیلیشن زیادہ جو ہے وہ بچپن کی گاؤں والی کے ساتھ. اور جو ہماری یہ باہر کی سوسائٹیز ہیں ان کو بھی آئی ریئلی اپریشیٹ, کیونکہ یہ لوگ بھی بہت اور گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں, بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اور ان ٹائم پہ تو بہت زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اٹس لائک کہ 10-15 دن لگتا ہے کہ بس عید ہی چل رہی ہے. سو اٹس ویری گڈ. قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے یہ کہا ہے, میری بھی تینوں قسم کے تجربات ہیں. ٹھیک ہے, گاؤں کا بھی اور لاہور شہر کا بھی اور باہر کا بھی, انگلینڈ. آپ نے کون سی والی زیادہ انجوائے کی؟ میں گاؤں والی موسٹ پریفرڈ. وی ہیو 2 votes for village. موقع ملے تو میں مجھے بھی انجوائے کرنے کے لیے جانا صحیح. ایگزیکٹلی, گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے وہاں پڑھے لکھے, پرائمری مڈل سارا ادھر سے پڑھ کے آئے, بچپن کی دوستیاں, رشتہ دار سارے. تو عید الاضحیٰ خاص طور پہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ لوگوں کو ملنے کا موقع ملتا ہے. تو جو ایک دن ہم بڑا جانور اسی لیے لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت بانٹیں. ہم اپنے لیے نہیں رکھتے, سارے بانٹ آتے ہیں, اس لیے کہ زیادہ لوگوں کو ملے, لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. اور پورا سال ہم, ویسے تو ہمارا یہاں سے گاؤں جو ہے نا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے لاہور سے, لیکن پھر بھی اتنا نہیں جایا جاتا. جب کبھی کبھار ایسے جائیں تو بہت کم لوگ ملتے ہیں. لیکن عید الاضحیٰ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سارا گاؤں مل کرتا ہے, سارے ملنے آ جاتے ہیں. گھر میں شہر میں رونق لگی ہوتی ہے قربانی کی, اور وہ جو چیز جو ہے نا وہ سارا سال لوگوں کو یاد رہتی ہے. جن کو ہم آگے پیچھے جائیں کبھی نہ بھی ملیں تو کم از کم یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ آئیں گے اور یہ بڑا جانور کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تجربات کیے کہ 2-3 بکرے لے لیے, لیکن اس سے بات نہیں بنتی. گوشت بڑا تھوڑا ہوتا ہے اور پھر زیادہ لوگوں کو نہیں آتا. تو میں عام طور پہ یہ سلیکٹ کرتا ہوں کہ گوشت کوئی ایسا جانور خریدوں کہ جس کا کم از کم 5 من گوشت ہو. وہ ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں. اب یہاں کا یہ ہے کہ جب سے بچے لاہور میں ہیں تو ان کی لاہور میں ان کی دوستیاں ہیں. آبویسلی ان کو گاؤں میں جانا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا, تو ان کے لیے ہم یہاں پہ کوئی بکرا 1 یا 2 کا بندوبست کر دیتے ہیں. اس لیے عید والے دن ہم یہاں ہوتے ہیں, عید کے نیکسٹ ڈے ہم گاؤں میں ہوتے ہیں. آپ مینیج کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ خوش رہیں اور اپنے اپنے انداز میں جو ہے دونوں کو خوش رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارا بچپن لاہور گاؤں میں گزرا ہے نا, ان کا تو نہیں گزرا. ان کی تو دوستیاں ساری ادھر ہیں, ادھر ان کی کمپنی ہے, دوست ہیں, سب کچھ ہے. انہوں نے ان کے ساتھ انجوائے کرنا ہے. اگرچہ ہم ان کو لے جاتے ہیں, چلے ہمارے گاؤں میں, گاؤں آپ کا ہے یہ وہ, لیکن وہ کب تک. وہ ہمارا تو ایک بہت ساری یادیں وابستہ ہیں, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, باقی ہیں, ان کا تو اپنی یہاں پہ دوستی ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ قربانی کے لیے کون سے جانور کا انتخاب کرتی ہیں؟ یوزلی تو بکرا ہی لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے ایزی ہے مینیج کرنا. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس 2 دن پہلے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب لاہور میں رہنا ہے تو
تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کرنا. بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ ایسوشیٹ نہیں ہو رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ جتنے وہ اپنے کتے بلیوں کے ساتھ ہیں, اتنے زیادہ وہ بکروں کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں بن رہا. تو اس کی تھوڑی دیکھ بھال کرنے کا بھی ایشو ہوتا ہے. اور جیسے لاسٹ ایئر یہ ہوا کہ تھوڑی سی گرمی تھی, 2 بکرے آئے تھے اور ایک دم سے ایک جو ہے بیچ میں سے تھوڑا بیٹھ گیا, لائک اٹس لائک ہی جسٹ لائی ڈاؤن. تو ہمیں ایک دم سے ایشو ہو گئی, پریشانی ہو گئی کہ شاید یہ بیمار ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, حالانکہ اٹ واز جسٹ ویدر کا ایشو تھا. وی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر, ڈاکٹر آیا کیونکہ آپ ایک دم سے پریشان ہو. اس کے بعد سے ہم اور ڈر گئے کہ ہم اور تھوڑے ٹائم کے لیے بکرا جو ہے وہ گھر پہ لے کے آئیں گے تاکہ بہت زیادہ اس طرح کی پریشانیوں میں سے نہ جو کیئر ہے وہ تھوڑی ایگزیکٹلی. تو بس وہ یہ ہے کہ کھانے کا کرنا, پھر یہ کہ وہ گند کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے, گلیوں میں بھی گند ہو جائے تو بھی صاف خود ہی کرنا پڑتا ہے. عید الاضحیٰ کی بات کر رہے ہیں, پکوان کی بات نہ کریں تو وہ جائز نہیں ہوگا. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں تو اور پکانے میں عید والے دن؟ عید والے دن گوشت ہی پسند کرتے ہیں. نہیں پسند کرتے ہیں مطلب گوشت ہی پسند کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ اور میرے آئی ہیو لائک 2 boys, تو ایسے ہی کہنا چاہیے جیسے لڑکوں کی فیملی ہے کہ تینوں لڑکے ہی ہیں گھر میں, تو ان کو گوشت پسند ہے. تو وٹ آئی ڈو از کہ میں بجائے اس کے بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں بناؤں, میں نمکین گوشت بناتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ کو آج خالی گوشت کو گوشت کی طرح کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے تو جو گوشت کی آئٹم میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے یخنی والا. یخنی والا پلاؤ. اور میرے گھر والوں سب کو پتہ ہے کہ مجھے یخنی والا پلاؤ پسند ہے. تو میری بیگم خاص طور پہ یخنی والا پلاؤ ضرور بناتی ہیں, اور باقی بچوں کو پسند آنا ہے اس کے ساتھ بنا ہوا گوشت, کچھ گوشت ہوتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہم کو زیادہ نہیں ایسے کرتے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو گوشت ہے قربانی کا وہ سارا بانٹ دیا جائے. ٹوکن کے طور پہ ہم تھوڑا سا رکھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ وہ تو عید سے پہلے جو ہے وہ گوشت بازار سے ملتا ہے اور برف فریج سے ملتی ہے, اور بعد میں جو ہے عید کے گوشت فریج سے ملے اور برف بازار سے لانی پڑے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہوتی. ہم اس چیز پہ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ بانٹنے کے لیے ہے, وہ رکھنے کے لیے ہم سراسر کھاتے ہی رہتے ہیں, تو اس کو میکسیمم لوگوں تک پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. عید الاضحیٰ اپنے ساتھ ایک پیغام لے کے آتی ہے قربانی سے ہٹ کے. آپ کے نزدیک وہ پیغام کیا ہے, آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ قربانی ہی ہے. تو قربانی جو کس کے لیے آپ کیا قربان کر سکتے ہیں, جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں, اور یہی سب سے اچھی چیز ہے. آپ کے نزدیک عید الاضحیٰ کیا میسیج لے کے آتی ہے؟ مجھے لگتا ہے جو عیدیں ہیں اس پہ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیں تھوڑے گرجز ہیں, جن سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہماری فیملیوں میں ایشوز آ جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پروبیبلی یہ عیدیں اس لیے بنتی ہیں کہ ہم اپنے ریلیشنز کو ٹھیک کر سکیں, ہم ری یونائٹ کر سکیں. کیونکہ غریبوں کا ایک ہمیں پھر بھی احساس ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم فقیروں کو پیسے دینے ہیں, ہم ان نون لوگوں کو چیزیں بھی بانٹ دیتے ہیں, ان کو دے بھی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ عید کے دن یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی میموریز شیئر کی, عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ بانٹی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان میں جو ہے سلامتی والا معاملہ فرمائے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المعید ملک. آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک. اللہ حافظ.